ویلکم بیک۔ وزارت پانی اور بجلی کے حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ 6 ماہ تک لوڈ شیڈنگ موجودہ شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔ بھارت نے مشرقی پنجاب سے بجلی کی فروخت کی پیشکش کی ہے۔ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو سستے فیول اور کوئلے پر منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپکو کو تحال کرنے کے لیے اجلاس کل ہوگا۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہوا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ بھارت میں بھی بجلی کا بحران بہت زیادہ ہے، مگر وہ پنجاب سے پاکستان کو 500 میگا واٹ بجلی فروخت کرنے کا خواہاں ہے۔ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ پاور جنریشن سستے فیول پر منتقل کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ وہ خاص طور پر کوئلے پر پلانٹس منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جولائی 2001 سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں ہونے والی ارب اور 51 ججز کی مد میں 80 ارب روپے کی وصولی نہیں ہو سکے گی۔ پیپکو کی تحلیل کے خلاف عدالت نے آج حکم امتناعی خارج کر دیا ہے۔ کل بورڈ میٹنگ بلائی گئی ہے جس کے بعد اس کی تحلیل کا فیصلہ ہوگا۔ ادھر قیوم آباد کرنگی میں پانی اور بجلی کی عدم دستیابی پر علاقہ مکینوں نے پرتشدد احتجاج کیا، جبکہ پولیس کو ہوائی فائرنگ کر کے مشتعل افراد کو منتشر کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کراچی سے مظہر علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ یہ منظر ہے کراچی کے علاقے قیوم آباد کا، جہاں علاقہ مکین قیوم آباد اور اختر کالونی میں پانی اور بجلی کی عدم دستیابی پر احتجاج کرتے ہوئے قیوم آباد چرنگی پر آ پہنچے اور پھر ایسا پتھراؤ کیا کہ اس مصروف سڑک پر ٹریفک معطل ہو کر رہ گیا۔ پانی اور بجلی سے محروم مشتعل عوام ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس تھے، جنہوں نے اپنی جیسی عوام کی ہی گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دل کی بھڑاس نکالی۔ مشتعل مظاہرین کا جب احتجاج اور گاڑیوں کے شیشے توڑ کر دل نہ بھرا تو پھر پولیس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کی اور وہ ہوائی فائرنگ کی کہ احتجاج کرنے والوں کو پسپا ہونا پڑا۔ تاہم ایسے میں بھی کچھ مظاہرین گاڑیوں پر پتھراؤ کرتے نظر آئے۔ اس پرتشدد احتجاج کے بعد بھی مظاہرین کو پانی اور بجلی تو نہ مل سکی۔ تاہم اس احتجاج کی زد میں آ کر متعدد لوگ اپنی گاڑیوں کے شیشوں کا نقصان اٹھا بیٹھے، جبکہ مظاہرین کے غیظ و غضب سے اسٹریٹ لائٹس بھی محفوظ نہ رہیں۔ احتجاج کے دوران ڈیفنس، کرنگی صنعتی ایریا اور بلوچ کالونی آنے جانے والی ٹریفک کافی دیر تک معطل رہی۔ تاہم پولیس کی کارروائی کے بعد مشتعل افراد منتشر ہو گئے اور ٹریفک بحال کرا دیا گیا۔ اور امریکہ کے جم یونگ کم کو عالمی بینک کا نیا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ 52 سالہ کورین نژاد جم یونگ کم صحت اور طبی امور کے ماہر ہیں۔ وہ 1 جولائی سے 5 سال کی مدت کے لیے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ صدر نامزد ہونے پر جم یونگ کم کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح روزگار پیدا کرنا اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے معیشت کی ترقی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے کہ دنیا میں 1 ارب افراد انتہائی غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ روایتی طور پر عالمی بینک کے صدر کا عہدہ امریکہ ہی کے پاس جاتا ہے۔ لندن میں کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے اولمپکس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بالکل، ان کھیلوں کے انعقاد میں تقریباً 100 دن رہ گئے ہیں۔ برطانوی دارالحکومت میں کھیلوں کے مقابلے 30 مختلف مقامات پر ہوں گے۔ کھیلوں کی تیاریوں کا تکنیکی جائزہ لینے کے لیے جانچ پڑتال جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹینس مقابلے، ومبلڈن، فٹ بال میچز ویمبلی اسٹیڈیم اور تیر اندازی کے مقابلے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ہوں گے۔ میزبان ملک برطانیہ کے کھلاڑیوں نے مقابلوں کے لیے پریکٹس شروع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کی حتمی فہرستیں جلد ہی مرتب کر لی جائیں گی۔ لیکن کیا اس میں کراچی کے مسلم پرویز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جن کے گھر کے 4 افراد کا ووٹ 3 مختلف جگہوں پر بنا دیا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مہارت کی کہانی دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ کراچی کے مسلم پرویز کے لیے یہ سب کچھ اس وقت بے معنی ہو گیا جب انہوں نے موجودہ جمہوری دور میں بننے والی ووٹر لسٹوں میں اپنا اور گھر والوں کا ووٹ دیکھا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا حکم رکھا تو سر آنکھوں پر، لیکن آنکھیں بند کر کے۔ ایک ہی گھر کے 4 افراد کا ووٹ 3 مختلف جگہوں پر، والدہ کہیں، مسلم پرویز کہیں اور ان کی بیٹی کہیں اور۔ ڈسپلے سے پہلے یہ بات آئی کہ سب اپنا اپنا جو ہے وہ 8300 پر ڈال کر نمبر، اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ٹھیک جگہ اندراج ہے موجود۔ جب اس کو ڈال کر نوٹ کیا گیا تو وہ والدہ کا صرف اس پتے پر تھا، میرا
کہیں اور تھا اور میرے بچے کا کسی اور ٹاؤن میں تھا۔ غیر ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن الیکشن کمیشن بزرگوں کا بہت احترام کرتا ہے، اسی لیے صرف مسلم پرویز کی والدہ کا ووٹ صحیح پتے پر رکھا گیا کہ ان کو زیادہ زحمت نہ ہو، باقی گھر والوں کی خیر ہے۔ کبھی کبھی کام کرنا پڑے تو چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ جب یہ چیز سامنے آ گئی تو میں نے پھر سونو صاحب کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ نے تو اس طرح کا وعدہ کیا تھا اور یہ چیز جو ہے یہ تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا اور اس کی ذمہ داری تو صریحاً آپ پر آتی ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے اس کو آئیں بائیں شائیں کر کے، اس وقت تک جو سابقہ چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی اتفاق سے کراچی آئے ہوئے تھے، میری ملاقات ان سے بھی ہوئی، اسی روز ہوئی، اور ان کو بھی یہ بات جو ہے نشاندہی کے طور پر بتائی گئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ فارم 4 جو ہے یہ فل کر کے دینا پڑا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے شناختی کارڈ بننا شروع ہوئے ہیں، مسلم پرویز اور ان کے گھر والوں کا یہی پتہ اور یہیں کا ووٹ ہے، اور وہ اسی حلقے سے یونین کونسل کے ناظم بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ اسی پتے سے، اسی گھر سے، ہمیشہ اسی شناختی کارڈ کو یہ چلتا رہا ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں بھی جو ہے فارم سبمٹ کرایا، میں نے صوبائی اسمبلی میں فارم سبمٹ کرایا، میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں کونسلر کا بھی فارم سبمٹ کرایا، اور میں نے اسی پتے پر جو ہے موجودہ جو ناظم کے الیکشن ہوئے اس میں بھی فارم سبمٹ کرایا۔ پاکستان میں نادرا کا نظام رجسٹریشن کے بہترین نظام میں سے ایک ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے تھوڑی بہت تو محنت کرنا ہی پڑے گی۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ محمد انوار، CNBC پاکستان، کراچی۔ اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی 22 سالہ مہوش کا بیان سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ قلم بند کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کے سیشن جج سردار نعیم نے ایک مرتبہ پھر مہوش کا بیان قلم بند کیا۔ مہوش نے اپنا سابقہ بیان برقرار رکھا۔ ملتان کے علاقے پیر خورشید کالونی کی رہائشی 22 سالہ مہوش نے 5 ماہ قبل اسلام قبول کر کے ضلع راجن پور کے رہائشی حماد سے شادی کر لی تھی۔ لڑکی کے والد بشیر نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ اس کی بیٹی سے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ مہوش نے ہائی کورٹ میں اپنے بیان میں کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کی ہے۔ بعد ازاں لڑکی کے والد بشیر نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر آج مہوش کا بیان دوبارہ قلم بند کیا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-92 میں واقع اسٹیل مل میں ہونے والے دھماکے سے 4 مزدور زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ بالکل، پولیس حکام نے CNBC کو بتایا کہ یہ دھماکہ آج صبح IN2 کے صنعتی علاقے میں قائم HS اسٹیل مل میں اس وقت ہوا جب مزدوروں نے کارخانے میں رکھا گیا اسکریپ بھٹی میں ڈالا، جس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور 4 مزدور زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کو اسلام آباد کے پمس ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اور اقوام متحدہ نے نئے میزائل تجربے کی پاداش میں شمالی کوریا پر عائد پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے نئی تنبیہ میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا اس قسم کے اقدامات سے باز رہے، ورنہ اس پر مزید پابندیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں جس سے وہ دنیا میں تنہا رہ جائے گا۔ سلامتی کونسل کے 15 اراکین نے شمالی کوریا کے اس اقدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے براعظم ایشیا کی سلامتی کو خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سلامتی کونسل نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے راکٹ کا تجربہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ In contrast to previous missile tests that passed over Japan, this launch will follow a polar orbit. Pyongyang said the launch will put a bright Star 3 لیکن برازیل میں اسکول سے بچوں کے بھاگنے کی شرح کو کم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاطینی امریکہ کے سب سے بڑے ملک برازیل میں اسکول کے بچوں کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ان کی یونیفارم میں مائکرو چپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پروگرام کا آغاز رواں سال مارچ میں کیا گیا اور شمالی مشرقی شہر وکٹوریا دا کانکوسٹا میں اب تک تقریباً 20,000 طلبہ کی اسکول ٹی شرٹس میں مائکرو چپ لگائی جا چکی ہے۔ شہر میں محکمہ تعلیم کے حکام نے ان ٹی شرٹس کو انٹیلیجنٹ یونیفارمز کا نام دیا ہے۔ شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کو متعارف کرانے کی وجہ یہ ہے کہ والدین کو اس بات کا علم نہیں کہ ان کے بچے اسکول سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ طالب علم کے اسکول کے دروازے پر لگے سینسر سے گزرتے ہی والدین کو موبائل فون پر ٹیکسٹ میسج بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر طالب علم کے کلاس میں پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ تاخیر ہو جائے تو پھر گھر والوں کو ایک اور میسج کے ذریعے خبردار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ابھی تک اسکول نہیں پہنچا۔
اسکیم کے ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران پروگرام پر عمل درآمد کرنے والے مخصوص اسکول میں طلبہ کے بھاگنے کی شرح 10% سے کم ہو کر ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے۔ مقامی حکومت نے اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے $7 لاکھ کے قریب سرمایہ کاری کی ہے۔ سال 2013 کے اختتام تک شہر میں 4 سے 14 سال تک کے تمام اسکول طلبہ مائکرو چپ والی ٹی شرٹس استعمال کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں بلیٹن میں شامل کرتے ایک بریکنگ نیوز۔ محکمہ موسمیات نے بدھ سے ہفتے تک کراچی سمیت بلوچستان کوسٹ کے علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں کہ محکمہ موسمیات نے بدھ سے ہفتے تک کراچی سمیت بلوچستان کوسٹ کے علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ کراچی کے شہری پچھلے کافی عرصے سے بارش کے لیے ترس رہے ہیں اور اب ان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے بدھ سے ہفتے تک کراچی سمیت بلوچستان کوسٹ کے علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ بدھ سے ہفتے تک کراچی سمیت بلوچستان کوسٹ کے علاقوں میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ cnbcpakistan.com۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے میری پہچان CNBC پاکستان۔